بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں کورونا کی تیسری لہر اور اس کی تباہ کاریاں، اور روز بروز جو ہے ہاسپٹلز کے اندر تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عوام ہے کہ پوری طریقے سے اس کے ایس او پیز پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. تھوڑی دیر پہلے اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، وہ بھی یہی رونا رو رہے تھے کہ سوائے ہسپتالوں کے اندر عوام ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں، باہر کہیں پہ کچھ نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ ریسٹورنٹس کے اندر بھی کھانے کھائے جا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. ساتھ ہی لاک ڈاؤن کے حوالے سے انہوں نے جو اوریا صاحب کہا، ایک خبر چل رہی تھی کہ جی پنجاب کے جو 19 اضلاع ہیں جس کے اندر بڑی تیزی سے یہ کرونا بڑھ رہا ہے، اور لاہور جیسے شہر میں 20 سے زیادہ جو ہے نا وہ شرح ہو گئی ہے، 20% سے زیادہ کرونا پازیٹیوٹی کی، کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے. آج این سی او سی نے اس سے اتفاق نہیں کیا. ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کا انہوں نے کہا کہ آندہ 3 دن ہم کوشش کریں گے. لیکن عوام کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ پہلی دوسری لہر اتنی خطرناک نہیں تھی جتنی یہ خطرناک ہے. عوام کا زیادہ اس کے اوپر سیریس ہونا بنتا تھا، لیکن اتنے ہی جو ہے وہ یہ ریلیکس ہے. خطرناک اس لیے عثمان صاحب کہ بنیادی طور پہ ہم نے انٹرنیشنل ٹریول کو کھولا ہے، جو کہ باقی لوگ ملکوں میں نہیں کھولا گیا تھا اس طرح. اور انٹرنیشنل ٹریول کو جس طرح کھولا گیا ہے وہ بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کھولا گیا. دنیا کے ہر ملک میں کہیں نہ کہیں کوارنٹین موجود تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہاں بتایا بھی تھا کہ وہ انگلینڈ سے امریکہ سے پہنچے ہیں، آگے سیدھا گھر پہنچے. میرا بھائی بھتیجا سیدھا بھائی بھتیجے دونوں سیدھا گھر پہنچ گئے. میں ان کو گاڑی بھیجی کہ اسلام آباد سے کس وقت کوارنٹین فارغ ہو جو تو آنا. وہ کہتے ہیں ہمیں کسی پوچھے نہیں گھر پہنچ کے. ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ خاص طور پہ وہ سمجھتے جیسے کورونا چلا گیا ہے، ہم نے جیسے ڈیفیٹ دے دیا، ہاں جیسے ہوتا ہے نا سلطان رائے والا اسٹائل، کہ ہم نے کیا کر دیا، کمال کر دیا پوری دنیا میں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ صوبائی وزیر صحت ہیں پنجاب کی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب ہم یہی بات کر رہے ہیں اپنے شو کے اندر کہ جو تیسری لہر ہے وہ باقی دونوں کی نسبت زیادہ خطرناک بھی ہے، لیکن لوگوں کا جو رویہ ہے یا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ حکومت کی کہیں کمزوری ہے یا کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیسے منائیں ان کو اس طرف لانے کے لیے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے آپ نے خود ایک بات کی نشاندہی کی ہے کہ ایس او پیز پہ کسی طریقے سے ہم عمل درآمد کروائیں. اب بتائیے، ماسک پہننے کے لیے لوگوں کو جیل میں تو ڈالنے سے رہے، اور چلان کر رہے ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے، اس کے باوجود لوگ اس کی سنجیدگی کو سمجھ ہی نہیں رہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے پہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ کیونکہ ہماری ینگر پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو فرٹیلیٹی ریٹ ہمارا کم ہے. لیکن جب تعداد مریضوں کی بڑھتی ہے تو جس 2% کی ہم بات کرتے ہیں اس کی تعداد بڑھ جائے گی. اور جب وہ 2% کی تعداد بڑھے گی تو ہمارا لوڈ ہسپتالوں میں بڑھے گا. اور یہ بات سمجھنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے، اگر آپ شادی پہ پابندی لگائیں تو جب تک 400 بندہ اکٹھا نہ ہو تو کہتے شادی نہیں ہو سکتی بھائی. اگر آپ پابندی لگائیں کہ بھئی آپ نے ماسک پہن کے رکھنا ہے تو تھوڑی بھی ماسک لگا، اگر پہن بھی لیتے ہیں غلطی سے تو تھوڑی بھی لگا دیتے ہیں. آپ بتائیے لوگوں کو کس طرح بتایا جائے؟ میں تو خود اتنی زیادہ اس بات پہ پریشان ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہسپتالوں کی صورتحال ہے اس وقت، فیسلٹیز کی، بیڈز کی، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نئی جگہ مل رہی ہے. آپ ذرا ٹرو پکچر بتا دیجئے گا ناظرین کے لیے کہ کیا اب الحمدللہ جی ہمارے پاس اس وقت وی ہیو اباؤٹ 30% کیپیسٹی. چاہے آپ بیڈس کی بات کریں انٹینسو کیئر کی یا آپ اس کے وینٹیلیٹرز کی بات کریں، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. نئے آج 100 وینٹیلیٹرز پنجاب کے اندر ہم نے 50، جیسے کہ لاہور آپ کو پتہ سب سے زیادہ تعداد مریضوں کی بڑھ رہی ہے، وہاں نئے آج 50 وینٹیلیٹرز لگے ہیں. اسی کی طرح ہم نے ملتان، فیصل آباد، راول پنڈی انف وینٹیلیٹرز اویلیبل. لیکن ایک حد تک آپ ہسپتال بڑھاتے چلے جائیں گے. اچھا، یہ ویکسین کی طرف پہ کوئی رجحان لوگوں کا زیادہ نہیں بڑھ رہا. خالی سینٹر سے، مطلب پی کے ایل آئی کا میں کل دیکھا ہے، خالی لوگوں کو پتہ نہیں، شاید لوگوں کو موٹیویٹ نہیں ہو پا رہے یا اس کو خطرہ نہیں سمجھتے. لوگ اصل میں آپ کو بات بتاؤں، ہم نے تو دیکھیے ہر طریقے سے کوشش کی لوگوں کو رجسٹر کرنا، لوگوں کو کنوینئنس. آپ کے سامنے سینٹرز ماشاءاللہ ہمارے جی صحیح بات ہے، ویل آرگنائزڈ ہے. اچھا، پھر گھروں پہ لوگوں کو ویکسین 1033 کا نمبر ہم نے دیا ہوا ہے کہ آپ کے لیے آنا مشکل ہے، آپ ہمیں ٹیلی فون کر دیں، ہمارے لوگ آ کے آپ کو گھر پہ ویکسین لگائیں گے. اب لوگ جو ہے نا ویکسین بھی لگانے کو تیار نہیں ہے. یعنی جو مڈل کلاس پڑھی لکھی ہے وہ تو سمجھداری سے انہوں نے آگے لگا لیا. جو پڑھی لکھی کلاس نہیں ہے وہ آنے کو تیار ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں ہے ہی نہیں کرونا، آپ لوگوں نے تماشا بنا رہا ہے. اب بتائیے کیسے کوئی ان کو سمجھائے؟ ہسپتالوں میں ہمیں، میرا دل کرتا ہے
کہ آ کے دیکھیں اسپتالوں کو دیکھیں تو پھر ان کو کچھ احساس ہو کہ کتنا مریض جو ہے اس وقت اتنا موربڈ ہوتا ہے، ہم ان کی تصویریں نہیں دکھا سکتے، ویڈیو نہیں دکھا سکتے، اتنی تکلیف دہ ان کی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ ٹی وی پہ چلانا شروع ہو جائیں لوگوں کی چیخیں نکل جائیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ یقین کریے اور یہ صاحب، آپ ناٹ ایگزیجریٹنگ، میں رات 2 بجے تک صحیح، مجھے پتا ہے، آئی نو کہ بھئی لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں ہم، اگر کسی کا فون پہ مجھے آ جائے تو یہ نہ ہو میں سوتی رہ جاؤں اور میں ان کو اکوموڈیٹ نہ کر سکوں۔ میں ہمیشہ بار بار سب کو کہتی ہوں آپ 1122 پہ فون کریں تاکہ ان کو اصل پوزیشن کا پتہ ہوتا، بیڈز وغیرہ کا، آپ کو وہ صحیح جگہ پہ پہنچا دیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ اتنی لاپرواہی، اور وہ میں کہتی ہوں اللہ کی ہم ناشکری کر رہے ہیں۔ میں اصل بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے ہم پہ جتنی مہربانی کی ہوئی نا، ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں کہ ہم ذرا احساس نہیں کرتے کہ اب جوان لوگ جو ہیں وہ تو اس میں سے گزر جائیں گے، جو بوڑھے لوگ ہیں میجورٹی تو فرٹیلٹی ان لوگوں کے اندر ہے، اور پھر جب آپ کے ماں باپ نہیں رہیں گے تو آپ کو پھر تکلیف کا احساس پھر اس وقت مچنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، پھر حکومت کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ پھر حکومت کیا کرے؟ ہمارا فرض ہے ویکسینیشن کرنے کا، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن کی اویلیبلٹی کی کیا صورتحال ہے پنجاب جی کے اندر؟ الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت ایمپل اماؤنٹ آف ویکسینیشن، اب تک ہم کو تقریباً 6.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لگانے کے علاوہ میرے پاس آئی ہیو مور دین 300,000 ویکسین اویلیبل ایٹ مومنٹ، اور اگلے 3-4 دنوں کے اندر اور ویکسین آ رہی ہے۔ لوگ آنے والے بنے، ہماری تو پوری کوشش، آپ یقین آنے خالی نظر آتے ہیں۔ ہاں ایک اور میں نے ایک عجیب و غریب فنامنا دیکھا ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب 2-3 دن سے میں نے دیکھا ہے وہ راشن جو ہے بٹ رہا ہے، اب اس کے اندر اس طرح کا کراؤڈ وہاں جمع ہو رہے ہیں، ایسا عجیب و غریب لگتا تھا، کوئی کسی قسم کی، حالانکہ وہ کر سکتے تھے جو بانٹنے والا کہ یار لائن لگوا لو یا کچھ کر لو، یہ ایک عجیب فنامنا شروع ہو رہا ہے۔ یہ اصل میں اور یہ صاحب دیز تھنگز ہیو ٹو بی ڈن، ہم ایک ایسی قوم بن گئے ہیں کہ مجھے تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ شکر ہے خدا کا کہ یہاں ابھی بھی لوگ وہ کہتے ہیں نا سنگل پرسن فلنتھراپی، لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ رات کو بھوکا سوئے، کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اپنے حصے میں سے ضرور حصہ دے دیں۔ حصہ دینے کے طریقے ہونے چاہیے، دے شوڈ بی پراپرلی آرگنائز، بجائے یہ کہ آپ یہ خود کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ راشن بانٹتی ہیں، آپ ان آرگنائزیشنز کے ساتھ اپنا حصہ ڈال دیں، وہ طریقے سے پہنچا دیتی ہیں، لوگوں کو عزت سے پہنچاتی ہیں۔ میری اپنی ایک این جی او ہے جو کام کرتی ہے راشن کے اوپر، کسی کو پتہ نہیں چلتا، کانوں کان خبر نہیں ملتی، لوگوں کے گھر تک پہنچا جایا جاتا ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بڑی تفصیل سے آپ صورتحال سے آگاہ کر رہی تھیں اور جو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی عوام سے اپیل کر رہی تھیں، خدا را عمل کریں SOPs پہ، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے محفوظ رکھیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ